عن ماقل ابن يسار رضی اللہ عنہ مرسلا قال صلی اللہ علیہ وسلم خیر نسائکم الودود الودود۔ کنز الاعمال جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 126، جامع صغیر بکاش شریف جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 82، اتحاف جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 297۔ حضرت ماقل سے مرسلاً یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں بہتر وہ ہے جو خوب محبت کرنے والی اور کثرت سے اولاد پیدا کرنے والی ہو۔ عن حرملۃ نعمان امرأۃ ولدود احب الی اللہ تعالی من امرأۃ حسنہ اللہ تعالد انی مکاثر بکم الامام یوم القیامہ۔ حرمہ بن نعمان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جننے والی عورت اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے اس عورت سے جو خوبصورت پانج ہو۔ میں تمہاری کثرت سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ کنز الاعمال جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 124، جامع صغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102۔ عن عبداللہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زر الحسن الحکیم وعلیکم بسوداء الودود فانی مکاثر بکم الامام۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت پانج کو چھوڑو اور کالی بچہ جننے والی عورت کو اختیار کرو کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ اتحاف المطہرہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 438، ابو لہیلی عن انس رضی اللہ معروفا زر الحسن الحکیم وعلیکم بسوداء الودود۔ حضرت انس رضی اللہ سے معروفہ روایت ہے کہ خوبصورت بانج کو چھوڑو اور سیاہ فام کو جو بچہ جننے والی ہو پسند کرو۔ اتحاف المطہرہ صفحہ نمبر 438۔ ان حدیث میں نکاح کی ترغیب دو چیزوں کو سامنے رکھ کر دی گئی: خامد کی محبت، زیادہ بچے جننے کی صلاحیت۔ خیال ہے کہ عورتوں کا حق نکاح اس کی شرافت اور پاک دامنی یہ ہے کہ وہ اپنے خامد سے غائب درجہ محبت اور تعلق رکھے، ان کی خوشی و آرام کی فکر اور اس کے اسباب میں رہیں۔ اگر ناراض ہو جائے تو منہ پھیلا کر بیٹھ نہ جائے اور خاموش نہ رہے کہ محبت یہ باتیں درست نہیں۔ خدمت اچھی بات، اچھے معاملے سے ان کو خوش کر دیں اور راضی کر دیں۔ کسی کے اطاعت و خدمت میں اور اس کی رام و رات کی فکر میں محبت کو بنیاد اور احساس حاصل ہے۔ عورتوں کا اشکانہ مجتبانہ مزاج رکھنا ایک ایسی چیز ہے کہ خامد کا اتنا اکھڑا دماغ اور ظالمانہ مزاج کا ہوگا ضرور متاثر ہوگا۔ اگر محبت نہ ہوگی تو وہ خامد سے مستغنی رہے گی، جس سے گھر کا نظام دھرم برہم رہے گا۔ اسی وجہ سے ایسی عورت کی ترغیب دی گئی جو خوب محبت کرنے والی ہو۔ اس طرح جو عورتیں زیادہ بچے جننے والی ہوں گی ان کی بنیاد بھی یہ محبت و اطاعت ہے۔ خامد سے کثرت تعلق اس کی بنیاد ہے۔ پھر ایسی عورت خوش قسمت اور عورت کی قسموں میں افضل ترین ہے۔ ایسی عورت کو انتخاب اور فوقیت دینے کا حکم ہے،
چنانچہ خوبصورت بانجھ پر بچہ جننے والی عورت خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ بہرحال چنانچہ بحر بن حکیم رضی اللہ کی روایت میں ہے کہ جننے والی کالی عورت خوبصورت عورت جو بانجھ ہے اس سے بہتر ہے۔ شرح الحیہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 297۔ اسی وجہ سے معقل بن یسار کی روایت میں حکم ہے کہ زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو کہ تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا، اور کثرت بانجھ عورت سے کہاں ہوگی، اولاد سے نسل کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس سے امت کی کثرت ہوگی، مزید اولاد اس کے لیے ہر صورت میں دنیا و دین کی بھلائی کا باعث ہوگی، اگر پیدا ہو کر انتقال ہو گیا تب بھی اس کے لیے مفید، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اپنے والدین کو جنت میں کھینچ کر لے جائے گا، اگر عمل کا اسقاط ہو گیا تب بھی فائدہ سے خالی نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اپنی ناف کو کھینچتی ماں کو جنت میں داخل کرائے گا۔ شرح الحیہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 298۔ اگر سنی میں انتقال کر گیا تو والدین کے حق میں شفاعت کرے گا، بڑی عمر کو پہنچا تو دین و دنیا کی نفع کا باعث ہوگا، صالح اولاد جو نیکی اور دعا کرے گی اس کا ثواب والدین کو پہنچے گا۔ ظاہر ہے یہ فوائد بانجھ کو خوبصورت سے اس سے کہاں حاصل ہوں گے؟ ہاں، مگر خیال ہے کہ ابتدا ہی بانجھ سے شادی نہ کرے، کہ اولاد کے نہ ہونے کی نیت اچھی نہیں، لیکن اتفاق سے عورت کو اولاد نہ ہو تو اس سے چھوڑے نہیں، یہ ظلم ہے، بیچاری عورت کا کیا قصور، تقدیر پر صبر و شکر رہے۔